اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 15واں پارہ سورہ کاف کی آیت نمبر 42 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ کاف آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ وہ ایک قصہ اللہ کی ذات جو ہے ہمیں سمجھانے کے لیے پیچھے چل رہا ہے کہ انسان اللہ پہ توکل نہیں کرتا، اسباب پہ، مال پہ، اس دنیا کی چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات جب چاہتی ہے وہ دی ہوئی نعمتیں جو ہے وہ انسان جو سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی عقل سے، اپنی صلاحیت سے یہ حاصل کی ہیں، اپنی محنت سے، اپنی ڈگریوں سے یہ حاصل کی ہیں، وہ کوئی بھی چیز ہو اللہ کی نعمت ہو، وہ علم ہو، دولت ہو، اولاد ہو، کوئی چیز بھی ہو، تو اللہ کی ذات جب چاہے کوئی وقت نہیں لگتا، کن فیکون، اللہ کی ذات لے لیتی۔ تو ایسے ایک نوجوان کا ہے کہ جو اللہ کو بھول بیٹھا تھا، اللہ پہ یقین کرتا تھا لیکن اپنے اسباب پہ، اور اس نے جو ہے اپنی نسلوں تک جو ہے نا وہ ان کا مستقبل جو ہے محفوظ کر لیا تھا، تو اس کا وہ ہوا۔ تو جب وہ سارا کچھ تباہ ہو گیا تو پھر اس نے کہا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ تو یہاں سے ہم بات کر رہے تھے کہ شرک جو ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، مادی چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے تو یہ شرک آ جاتا ہے۔ انسان کا کام ہے کوشش کرنا، دنیا جو ہے یہ اسباب سے جڑی ہوئی ہے، اسباب اختیار کرنا، نتیجہ اللہ کے پاس ہے۔ یہ جب انسان کے پیش نظر ہوتے تو پھر انسان بھٹکتا نہیں۔ اب دیکھیں ہم عام دنیا میں سنتے رہتے ہیں، ہمارے بھی منہ سے 100 دفعہ یہ باتیں نکلتی ہیں، کوئی کام اگر منع کرے بھئی یہ کام نہ کرو، یہ جو نوکری ہے یا یہ جو کام ہے یہ تو جائز نہیں ہے، علماء اس کو ناجائز کہتے ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا میرے بچے بھوکے مر جائیں؟ کیونکہ اللہ پہ توکل نہیں ہوتا نا، ورنہ بچوں کو دینے والا میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا بھی ہے کہ اپنی اولادوں کو مت قتل کرو، ان کو بھی، تمہیں بھی میں ہی رزق دے رہا ہوں، ان کو بھی میں ہی دے رہا ہوں۔ تو ہم اس کو آگے سے جواب دیتے ہیں غلط کام کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ ہی تو پیٹ لگا ہوا ہے نا، بھئی یہ پیٹ اگر اللہ پہ یقین کرے تو یہ بھرے گا، یہ ہمارے ساتھ جو لگا ہوا ہے، تو یہ ساری کی ساری اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ شرک ہے۔ اب انسان جب اس شرک سے توبہ کرتا ہے، پیچھے آتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر اس کی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، لیٹسٹ مثال ہے، مثالیں تو اتنی ہیں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کہ حرام طریقے سے جو مال کمایا ہوتا ہے جب انسان اللہ کا بنتا ہے، اس کے جاتا ہے، اس حرام مال کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں اللہ نے اجازت دی کہ کروڑوں روپے کما کے اس کے بعد دل میں پہلے ہی ہوتا ہے پھر توبہ کر لوں گا جی، گھر بھی بنا لوں حرام کے پیسوں سے، غلط طریقے سے، اور بھی جو کرنا ہے کر لیں، جس کی اس دور حاضر میں بہت بڑی مثالوں میں سے ایک مثال جو ہے جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ناچ گانے سے کماتے تھے نا، آپ سارے مجھ سے زیادہ جانتے ہوگے، میں بھی جانتا ہوں۔ جب ان کو اللہ نے اس دین کے راستے پہ لگایا تو ان کے استاد نے ان کو کہا کہ بچے یہ جو مال ہے تمہارے پاس یہ تو سارا حرام کا ہے، یہ تو ناچ گانے کا مال ہے، یہ تو پاس نہیں رکھ سکتا اب۔ اور اس اللہ کے بندے نے وہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ لٹا دیا اپنے پاس سے۔ اور اس کی اگر آپ پڑھیں حالات زندگی اس شخص کی تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، یوں سمجھے جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا کہ فٹ پاتھ پہ آ گیا بندہ، یہ اس کا حالت ہو گیا۔ پھر یہ آج آپ کو جو کپڑوں کی دکان ملتی ہے، یہ آگے ایک پوری لمبی کہانی ہے۔ تو جب بھی انسان توبہ کرتا ہے، اس راستے پہ آتا ہے، تو حرام سے، غلط طریقے سے جو مال کمایا ہوا ہے، اگر وہی بات ہے، کتا اگر کنویں کے اندر موجود ہے تو جتنے مرضی ڈول نکالتے رہیں، کام نہیں بنتا۔
پہلے کتا نکالنا پڑے گا، اس کے بعد ڈول نکالیں گے تو کنواں پاک ہوگا۔ تو کبھی بھی اگر ہماری کمائی ہمیں بھی یہ پتہ چل جائے، اللہ ہمیں یہ روشنی دے دے کہ یہ غلط طریقے سے کمائی ہے، تو اس کو ختم کر کے زیرو سے شروع کرنا ہے، اس رب پہ توکل کر کے، کیونکہ جب رب کی طرف آگے تو پھر توکل بھی رب پہ نا، پھر ان پیسوں پہ، ان کروڑوں پہ یا اس بینک بیلنس پہ تو نہیں ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں آج اس دنیا میں جتنی بیماریاں ہیں، کتنی بیماریاں آپ ہاسپٹل میں جائیں کہتے ہیں ڈپریشن ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا۔ ایمان والے کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوتا، بیمار ہو سکتا ہے 100 بیماریاں، لیکن وہ ذہنی مریض ہے، کوئی ہر وقت نوٹوں کا گننا، ان کا کم ہو جانا، اس کا نقصان ہو جانا، کارخانوں کا نقصان ہونا، نفع میں سے نقصان ہونا، یہ ساری چیزیں ڈپریشن کی ہیں۔ وہ مجھ سے آگے نکل گیا، میں اس سے پیچھے کیا، ایک ہی جگہ سے شروع کیا تھا، اتنے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی کمی، توکل کی کمی، اور اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور اللہ کی ذات اس کو کہہ رہی ہے شرک ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جائیداد جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، بیٹیوں میں، بہنوں میں، جس کا بھی حصہ بنتا ہے۔ آج ہم کیوں نہیں دیتے؟ کہ میرے پاس مال کم ہو جائے گا، ہم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، ہم اپنی بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، کیوں؟ مال کم ہو جائے گا۔ اگر اللہ پہ توکل ہو تو ہم کہیں کہ جو ان کا حصہ بنتا ہے ہم ان کو دیں، تاکہ ہمارے رزق میں برکت ہو، اور ہمیں اللہ دے گا۔ اللہ نے جتنا دینا ہے اتنا ہی دینا ہے، اس حرام کو اکٹھا کر کے جواب تو دینا ہے۔ تو یہ جو جائیدادیں تقسیم نہ ہونا، وراثت تقسیم نہ ہونا، اس کے پیچھے بھی یہ مال و دولت کی محبت اور یہ ہوس ہے، جس کو اللہ کی ذات شرک فرما رہی ہے کہ یہ شرک ہے۔ تو اور پیچھے جب ہم نے وہ جائیداد کا حصہ سورہ نساء میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہ کام نہیں کرتا، اللہ کی ذات کہتی ہے میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا۔ مسلمانوں کے لیے ہے نا، دیکھیں کافروں پہ تو جائیداد تقسیم کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری وہ بھروسے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ دین کو پیچھے کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کو پیچھے کر دیتا ہے، اپنی طاقت کو، اپنے اسباب کو آگے کر لیتا ہے، تو وہی بات آگے چل رہی ہے، وَلَمْ تَكُنْ، جیسے کہ اس کے ساتھ ہوا، اس کے باغ تباہ ہو گئے، اور نہ ہوئی لہو، اس کے لیے، اس شخص کی جس کی اللہ کی ذات نے مثال دی ہے، فئاتن، کوئی جماعت۔ اس نے کہا تھا نا کہ میرے پاس تو مال بھی بہت ہے، اور میری عزت بھی بہت ہے، اور میری تو نفری بھی بہت ہے برادری کی۔ تو اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا تو اس کے ساتھ کوئی جماعت، کوئی گروہ نہیں تھا، ینصرونہ، جو اس کو مدد کرے۔ اب اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ، اللہ نے تو اس باغوں کو تباہ کیا، تو اس کے بدلے میں کوئی اور اس کی جماعت، اور جن پہ اس کو بڑا گھمنڈ تھا، اپنی برادری پہ، اپنے بیٹوں پہ، اپنی اولاد پہ، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا اللہ کے مقابلے میں۔ وما کانا، اور نہیں ہوا، منتصرا، وہ بدلہ لینے والا۔ اللہ جو کرتا ہے کوئی بدلہ بھی نہیں لے سکتا۔ دنیا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے نا، تو ہم اپنی کنبے برادری کو اکٹھا کر کے اس سے 4 گنا زیادتی کر کے آتے ہیں، تاکہ جی یاد رکھے، آئندہ کسی کے ساتھ یہ چھیڑے ہی نہ۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میرے ساتھ تو کوئی بدلہ بھی نہیں لے سکتا، مجھ سے تو کوئی انتقام بھی نہیں لے سکتا۔ مشرکین مکہ کو دیکھیں، وہ جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے نا، تو پیچھے جو رہ گئے تھے ان کا اولاد، اللہ سے کیا بدلہ لیا؟ کچھ بھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ تو وہ ذات ہے، اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ جب ہم نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، اس کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے مال و دولت کو، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہیں جس پہ اس کو گھمنڈ تھا کہ وہ اس کی مدد کرتی یا اللہ سے کوئی بدلہ لیتی، اللہ سے کوئی انتقام لیتی۔ ہنالک، یہاں پہ یہ چیز، الولایتہ، یہ جو ولایت ہے، للہ الحق، اللہ کا حق ہے۔ یہ کہتے ہیں والی، جیسے ہمارے بھی آئے، والی سوات، والی بہاولپور، مالک، حکومت کرنے والا، حکم چلانے والا۔ تو یہ یہاں سے اس بات سے اللہ کی ذات کہہ رہی ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیں کہ اس بات سے ثابت ہوا کہ حکم صرف اور صرف خدائے برحق ہے، صرف اللہ کا حکم ہے، صرف حکومت اللہ کی ہے، صرف ملکیت اللہ کی ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگو۔ اور یہ پیچھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں وہ جملے بھی سکھا دیے کہ جب بھی اللہ کی نعمت ہے الحمدللہ، جب بھی کوئی اچھا منظر دیکھیں ماشاءاللہ، اور جب بھی کوئی اچھا کام انسان سے ہو جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اللہ نے ہمیں اسی صورت میں جو ہے سکھائے ہیں۔ جب ہماری زبانوں میں یہ آنا شروع ہو جائیں گے، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں آئیں گے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ بادشاہی، یہ حکومت، یہ حکم سب کا سب خدائے برحق ہے، اللہ کی ذات کا ہے۔ وَهُوَ، اور وہی ذات ہے، خیرٌ،
بہترین ثواباً بدلہ دینے والی، اور اللہ کی ذات جو ہے وہ بہترین بدلہ دینے والی، دنیا سے کبھی بدلے کی توقع نہ رکھے نیکی کر کے، اللہ کے ساتھ جو ہے کسی کی مدد کر کے کچھ کر کے اللہ توفیق دیتا ہے، بہترین بدلہ دینے والا ثواب ہوتا ہے بدلہ دینا، وخیر عقبہ، اور اسی کے ہاں انجام بہتر ہے۔ آخرت جب آئے گی، اللہ جب فیصلے کر رہا ہوگا تو اچھا فیصلہ جو جنت کا فیصلہ ایمان والوں کے لیے وہ بھی وہی ذات کر رہی ہے۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ایک قصہ مکمل ہوا، آگے اللہ کی ذات پھر فرما رہی ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَضْرِب، مثال بیان کیجئے، لہم، ان کے ساتھ ایک اور مثال دیجئے ان لوگوں کو کہ شاید سمجھ آ جائے، مسئلہ، مثال اس کی، الحیات الدنیا، جس سے انسان کی یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کا پتہ چلے۔ اب یہاں پہ اللہ کی ذات مثال دے رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے ان لوگوں کو مثال دیں کہ انسانی زندگی جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پودوں کی زندگی، جیسے نباتات کی زندگی ہے، وہ بھی جیسے چھوٹے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد انجام کار جو فصلیں ہم بوتے ہیں ان کا بھی، اور ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں جب ساون میں بارشیں ہوتی ہیں کہاں سے ہر جگہ سے گھاس اور مختلف قسم کی بوٹیاں اور مختلف قسم کے پھول نکلتے ہیں، تو جیسے ہی ساون کے بعد بھادو آتے ہیں وہ کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ بیان کیجئے مثال اس دنیا کی زندگی تھی، کماء، جیسا کہ پانی، انزلنا ہو، نازل کیا ہم نے، اتارا اس کو ہم نے، من السماء، آسمان سے، یعنی بارش جب اللہ نے اس زمین پہ جو ہے وہ برسائی، فاختلط، تو پس گنجان، بہت زیادہ گنجان جو ہے، بہی، ساتھ اس کے، اس پانی کے، نبات الارض، اس زمین کے بعد جو ہے وہ زمین کے اندر سے نباتات نکلے، فصلیں نکلیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس زمین پہ بارش برسائی تو بہت زیادہ نباتات، بڑے گنجان، گھنے بھیڑ والے سبز سبز نباتات جو ہے وہ آ گئی، تو ہر طرف بہار ہی بہار ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، فَأَصْبَحَ، پس وہ ہو گیا، حشیمن، چورا چورا، ایک اس کی زندگی ہے، آپ گندم بوتے ہیں، کوئی بھی فصل بوتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پھر اس کو کاٹتے ہیں اور وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں۔ جو عام ہم دیکھتے ہیں جو قدرتی نکلتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، آگے جب پھر موسم بدلتا ہے، بہار بدلتی ہے تو اس کے بعد خزاں آتی ہے۔ تو اللہ کی ذات بتا رہی ہے کہ ہر بہار، یہ جو زندگی ہے یہ بھی بہار ہے، یہ جو جوانی ہے یہ بھی بہار ہے، اس کے بعد اللہ کے ہاں خزاں ہے، اور اس کے بعد ہماری خزاں کیا ہے، ہماری موت ہے۔ تو جیسے کہ یہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا اور اس سے بڑا گنجان، بڑا گھنا سبزہ اگا اس زمین پر، فَأَصْبَحُوا حَشِيمًا، اور ہم نے اس کو چورا چورا کر دیا، وہ خشک ہو گیا اور وہ چورا چورا ہو گیا، تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، پس اس کو اڑاتی پھرتی ہوا۔ یہ انسان کی اوقات ہے، قبر کی مٹی بھی، اور اس کے بعد یہ اوپر سے نیچے کیا ہوتا ہے، انسان کی ہڈیاں بھی سب چورا چورا ہو جاتی ہیں، اور یہ ہوا اس کو اڑاتی پھرتی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ، اور بے شک اللہ کی ذات ہے، اللہ پر، کل، ہر شیئن، ہر چیز پر، مقتدرہ، اقتدار ہے اللہ کا، ہر چیز پر اللہ کی حکومت ہے، ہر چیز پہ اللہ کی ذات جو ہے وہ قادر ہے، اللہ یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ اور یہ جو سامنے چیزیں پڑی ہوئی ہیں یہ سب کے سب تم دیکھتے ہو، اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ جیسے پودا پیدا ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، اس کے بعد مرجھانا شروع کرتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے، یہ زندگی انسان کی ہے۔ المالو، یہ جو مال ہے، یہ جو دنیا کی آسائشیں ہیں، وہ جو پیچھے ہم نے اس بندے کا پڑھا تھا اس نے بھی، یہ ہے والبنون، اور بیٹے، یہ جو مال ہے اور بیٹے ہے، زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے، زندگی نے ختم ہونا ہے۔ جو اللہ نے انسان کو مال کی صورت میں نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں یہ ساری بھی، اور جو اس کی اولاد اور کنبہ قبیلہ ہے، یہ سب کے سب اس دنیا کی خوبصورتی ہے، یہ دنیا کی آسائشیں خریدنے کے کام آتا ہے، یہ دنیا میں روب راب قائم کرنے کے لیے کام آتا ہے۔ والباقیات الصالحات، لیکن جو باقی رہنے والے ہیں، جو بقا ہے انسان کی، صالحات، وہ اس کی نیکیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ انسان کے 3 ساتھی ہیں، جب انسان مرتا ہے تو سب سے پہلے ایک چھوڑ دیتا ہے، وہ ہے اس کا مال، اسی وقت وہ وراثت بن جاتا ہے، جیسے سانس ختم ہوئی، کروڑوں اربوں کھربوں ہے یا 1 ٹکا ہے، وہ اس کا ختم ہو گیا، اس سے جس کے لیے اللہ کو بھی چھوڑا ہوا تھا، اللہ کو بلایا ہوا تھا۔ دوسرا اس کی اولاد ہے جو قبرستان تک اس کے ساتھ جاتی ہے، جو اس کو قبر میں اتار کے آ جاتی ہے، اور تیسرا ساتھی جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، قیامت تک ساتھ رہنا ہے، وہ اس کے اعمال ہے۔
تو یہاں پہ اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ یہ دنیا تک یہ سارا کچھ، یہاں پہ بڑا نام بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن باقیات الصالحات، جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں، جس کو دوام ہے، جس کو بقا ہے، وہ تیری نیکیاں ہیں، خیرن، بہتر ہیں، عند رب کا، آپ کے رب کے ہاں، ثواباً، بدلے کے لیے، وخیرن عملا، اور امید رکھنے کے لیے۔ اب یہاں پہ ایک بات ہے کہ اللہ نے گناہ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ جاتا تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہے، یہاں اللہ نے نیکیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے یہاں پہ جو ہمارے علماء ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ عارضی سلیٹ پہ لکھا ہوا ہے، جیسے ہی دل سے توبہ کرتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، اور خلوص سے توبہ کرتا ہے اس کی جگہ نیکیاں بن جاتی ہیں اتنی۔ تو یہاں پہ اللہ کی ذات نے نیکیوں کا ذکر کیا ہے، گناہوں کا ذکر نہیں کیا۔ ایمان والوں کو یہ یاد کرایا ہے کہ ایمان والوں توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اور یہ خیر ہی خیر جو ہے یہ لے کے میرے پاس آنا، تاکہ میں تمہیں بہترین بدلہ دوں، اور تم یہ کر کے جو ہے مجھ سے بہترین بدلے کی امید رکھو۔ تو اس لیے انسان کو توبہ کرتے جانے چاہیے۔ ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے، گناہ تو ہونے ہیں، انسان ہے، اس سے گناہ ہونے ہیں، لیکن جیسے ہی گناہ ہو ساتھ ہی توبہ کر لے، جیسے ہی کوئی بھی غلطی ہو جاتی توبہ کر لے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ گناہ جو ہے جب کسی کا مال کھایا، کوئی حرام کھایا ہو، تو اس کو واپس کر کے توبہ ہوتی ہے، وہ پاس رکھ کے توبہ نہیں ہوتی۔ بہنوں کا حصہ رکھ کے، بیٹیوں کا حصہ رکھ کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، رشوت کھا کے، مکان بنا کے پھر کہ جی بس توبہ کر لی، میں نے حج بھی کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ وہ پھر حج اور وہ توبہ اور وہ نمازیں کسی کام کی نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی تو وہ مال اس کا واپس کر کے پھر توبہ کرنی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سے سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ ہم نے صحیح سے پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔ اللہ ہمیں اس کی صحیح سے سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس کی صحیح سے حکمت کی سمجھ عطا فرمائے۔